تم نے بھی یہیں پہ رہنا ہے، ہم نے بھی یہیں پہ رہنا ہے۔ اب تمہارا ہمارا امن معاہدہ ہوگا۔ کس طرح کا امن معاہدہ؟ جس طرح کہ آج پاکستان کے ساتھ سعودیہ نے کیا کہ تمہارے ملک کے اوپر کافر حملہ کرے گا تو ہم اپنے اوپر تصور کریں گے، ہمارے اوپر ہوگا تو تم تصور کرو گے۔ کہا تم بھی رہو گے یہاں پہ یہودیوں، ہم بھی رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے۔ کوئی قتل و غارت والا کوئی مسئلہ ہوگا تو امن معاہدہ ہوگا، تم ہمارا ساتھ دو گے۔ تمہارے اوپر کوئی غیر قوم آ کے لڑائی کرے گی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ کرام تمہارا دفاع کریں گے، تمہارے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، لڑائی کریں گے۔ بنو نذیر سے بات ہو رہی، یہودی ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے، آپ یہاں بیٹھیے، ابھی نا میٹنگ کر کے نا آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ایسی دیوار کے ساتھ جس کی چھت نہیں تھی، اس دیوار کے ساتھ یہودی دیکھو کتنا چال باز ہے، فسادی ہے، اس کے ساتھ بٹھا دیا اللہ کے نبی کو۔ ہم ابھی آ رہے ہیں، گئے میٹنگ اکٹھی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آج بڑا موقع بنا ہے، آج موقع ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہیں شہید کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ بلاؤ جس کے گھر میں چکی ہو آٹا پیسنے والی، اور اس کا وہ پاٹ لے کے آئے، کوئی طاقتور آدمی دیوار کے اوپر چڑھے اور اوپر سے وہ چکی کا پاٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ گرائے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، یہودی جو پلاننگ کر ہی رہے تھے، اللہ رب العزت کا قرآن، اللہ رب العزت نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف اتنا ہے، رسالت کو پہنچا دینا ہے، میرے پیغام کو پہنچا دینا ہے، میرے پیغام کے اندر کوئی نرمی کوئی کمی پیشی نہیں آنی چاہیے۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وحی کو پہنچا دینا ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ رب العزت سے وعدہ تھا، اللہ رب العزت نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل آیا، آ کر کے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں، فوراً یہاں سے اٹھیے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ آج کہیں پہ بھی اسلام کے بارے میں ہو، عقیدے کے بارے میں ہو، کہیں پہ بھی کوئی خرافات پھیلی ہوئی ہوں، ساری کی ساری پاکستان میں بھی خرافات اسلام کے لحاظ سے پھیلی ہو، بانٹا ہو فرقوں کے اندر، ان سب کے پیچھے، اور دنیا میں کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو رہا ہے، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودی بیٹھا ہوتا ہے، اور یہودی دنیا کا امن اور فساد خراب کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی کی، اور انہوں نے نا سب سے پہلے بم بنانے والے، نیوٹن جو بم ہے اس کو بنانے والے یہودی ہیں۔ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے یہ بم بنایا ہے تو آپ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ بم چلے تو سارے لوگ جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں، ان کی جو جسم ہے وہی ختم ہو جائیں، بالکل ختم ہو جائیں، تو یہ بلڈنگیں اور عمارتیں بچ جائیں۔ اور یہودی ہنس کے کہنے لگے، کہتا ہے کہ ہم نے یہ بم بنایا اسی لیے ہے کہ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، وہ کل کی بجائے آج ہی مر جائیں۔ اللہ رب العزت نے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تلموک ایک کتاب ہے یہودیوں کی، اس کے اندر یہودیوں کی یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور جتنے دنیا کے اندر مذاہب ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کو وہ انسان نہیں تصور کرتے، ان لوگوں کو ہم سب کو تصور کرتے ہیں
کہ یہ درندوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر اللہ نے انہیں 2 ہاتھ پاؤں عقل شعور دماغ دیا تو اسی لیے دیا کہ یہ ہمارے کام آئے۔ دنیا کائنات کے اندر بڑی بڑی قومیں آئیں، قوم سمود آئی، نوح آئی، لوط آئی، متکبر آئے، جابر آئے، بڑے بڑے ظلم کرنے والے آئے، مگر یہودیوں جیسا ملعون اور گندے غلیظ قوم جیسی، یہودیوں کے قوم جیسی کوئی قوم کائنات میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قوموں پہ بڑا عذاب بھیجا، مگر جو عذاب اللہ رب العزت نے یہودیوں کو عذاب دیا نا، وہ عذاب خنزیر کی شکل بنا دی، بندر کی شکل بنا دی۔ یہ یہودی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے والے اور اس کی امت کو دھوکہ دینے والے، یہ خنزیر اور بندروں کی اولاد میں سے۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دی، وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے صحابہ کرام میں سے ہو یا کوئی اور ہو، اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر کے چلا جائے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، وہ کافر ہے، پکا کافر ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے دین چھوڑنے پہ۔ اور 3 کام جو ہے، جو زندگی بھر کے 60 سالہ زندگی کے ساری زندگی کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، انہی میں سے یہ سب سے پہلا ہے کہ ساری زندگی کے اعمال کے، اور انہی میں سے دوسرا عمل بھی یہی ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ شرک کرنا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، میں نے 4 مہینے حرمت والے بنا دیے گئے، اب ان میں کرنا کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرنی، کہ کسی کو ظلم و زیادتی نہیں کرنی، کسی پہ ظلم نہیں ڈھانا، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کو گالی نہیں دینی، ہاتھ نہیں اٹھانا، گھر کے اندر گالی گلوچ والا نظام نہیں، بہو بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے، بچے اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، ان کی عزت و احترام کا خیال رکھنا ہے۔ خالی یہی دنیا کے معاملات نہیں، نمازوں کے اندر، روزے کے اندر، حج کے اندر، زکوٰۃ کے اندر امر بالمعروف کرنے ہیں سارے، اور نہی عن المنکر سے رک جانا ہے۔ اگر نہیں رکو گے، بعد نہیں آؤ گے، یہ جادو ٹونے کرنا اور لوگوں کو ظلم و زیادتی کرنا، اور پھر فسق و فجور، اور اس کے بعد جاسوسیاں اور حسد بغض کینہ، سارا اپنے دوست بھائی کے لیے، اور پھر گھروں کے اندر بھائی سے نفرت کر رہا ہے، اور اتنی نفرت پھیل رہی ہے کسی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی، بوڑھے ماں باپ کو اٹھا کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، محلے دار کلیگ دار سارے، اور کاروبار میں کرنے والے، دکانوں پہ دکانیں چلانے والے، اور تجارت اکٹھے کرنے والے، اور کاروبار اکٹھا کرنے والے، سارے کے سارے لوگ مل کے ایک ہم زلف، یعنی کہ جو کاروبار میں 2 لوگ ہیں، پارٹنر کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ مت سمجھنا کہ کسی کو دھوکہ دے فراڈ کر کے تم مال اکٹھا کرو گے، کچھ کر لو گے، یہ تمہاری اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرا گناہ بتا دیا جو زندگی بھر کے سارے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، بالکل سرے سے مٹا دیتا ہے، وہ گناہ ہے شرک جیسا۔ ہم یہودیوں کے بارے میں بولتے ہیں، ہم خود بھی دیکھیں کیا کہیں پہ ہمارے اندر شرک جیسی بو تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر تو نہیں ہے؟ کیا ہم حرمت والے مہینوں کا احترام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں یہ بات کہی، اور بات یوں ہی نہیں کی، 18 کے قریب انبیاء کا تذکرہ کر کے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حجت دی، دلیل دی، ان کی قوم کو ان کو رفعت دی، مقام دیا، عظمت دی۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، 18 کے
قریب انبیاء کا تذکرہ کر کے یہ بات کہی کہ یہ میرے انبیاء ہیں، میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان انبیاء میں سے بھی کوئی شرک کرے گا میں ان سب کے نیکیوں کو ختم کر کے ان کے اعمال کو تباہ و برباد اور ختم کر دوں گا۔ تے جائے کہ تو میں ہم کس چیز کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء کا رتبہ اور شان بلند ہے۔ اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی بھی ہم کلام ہوتے، جبریل علیہ السلام کو بھیجتے، مخاطب ہوتے، بات کرتے، اور بات کر کے جب بات کرنے کا انداز اور سمجھانے کا یہ انداز ہوتا کہ بات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہوتی تھی، مگر اللہ رب العزت سمجھا امت کو رہا ہوتا تھا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا، اے میرا لاڈلے پیغمبر، تو میرا حبیب ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، تو میرا حق میرے ساتھ پارٹنرشپ کسی کو کرائے گا، میری عبادات میں شریک ٹھہرائے گا، میری نظر و نیاز منتیں سماجتیں کسی اور کے لیے کرے گا، اے محمد تمہارے اعمال بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری چیز، آخری، جو زندگی بھر کے سارے اعمال ختم کر دیتے ہیں، شرک، دین سے پھر جانا، اور بدعت۔ بدعت کیا؟ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے میرے محمد نے جو بات بتا دی، سمجھا دی، اسی کے اوپر چلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والو، میرے پیغمبر کی بات سے کسی کی بات اونچی ہوئی، میرے پیغمبر کی بات سے کسی کی بات اونچی ہوئی، میرے نبی کی آواز سے کسی کی آواز اونچی ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر دوں گا اور ریزہ ریزہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تمہارے اعمال سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وآتوا حقه یوم حصاده۔ اللہ رب العزت کا قرآن یہ بات کہتا ہے کہ جب پھلوں کے باغات یا پھر زمین کے اندر لگی ہوئی اناج، کھیتی، گندم پک جائے، اپنے عروج کو پہنچ جائے، جب تم اسے کاٹو، وآتوا حقه یوم حصاده، یعنی اس میں سے اللہ کا جو حق ہے اس کی راہ میں دینا ہے، اسے ادا کرنا ہے، یعنی کہ عشر۔ اللہ رب العزت کا قرآن دوسری جگہ یہ بات فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیباتی، اپنے پاکیزہ مال میں سے، رزق حلال کی کمائی میں سے، ومما انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس مال میں سے بھی خرچ کرنا ہے جو زمین میں سے نکلا ہے۔ اور پھر تیسری جگہ اللہ رب العزت پھر کہتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، کیا تم یہ بات سمجھتے ہو کہ میری راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا یا گھٹ جائے گا یا نقصان ہو جائے گا؟ تو قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میری راہ میں دو گے تو میں بہترین بدلہ تمہیں عطا کروں گا، وہ خیر الرازقین، میں بہترین رزاق ہوں، رزق میں دینے والا ہوں، چوڑوں پایوں کو، درندوں کو، پرندوں کو جن کی کوئی کاروبار نہیں ہے، ہواؤں میں اڑتے ہیں، کوئی دفتر نہیں، کوئی فیکٹریاں نہیں، ان کو بھی رزق دے دیتا ہوں، رزاق ہے۔ میری راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جتنی بھی توجہ کر کے، محنت کر کے مال کو اکٹھا کرتا ہے، وہ مال در حقیقت اس کا مال ہوتا ہی نہیں۔
انسان کا مال وہی ہے جو اس نے پہن لیا اور پہن کر کے بسیطہ کر دیا، ختم کر دیا، اور جو کھا لیا اور کھا کر کے فنا کر دیا، اور وہ مال جو اس نے دنیا میں چھوڑا کار خیر میں لگایا اور کار خیر میں لگا کے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا، اس کے لیے باعث رحمت ہوگا، برکت ہوگا اور ذریعہ نجات ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھر کے نظام چلانے کے لیے بہت دقتیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، تو ہم بڑے اتاب بھی جاتے ہیں، محنتیں بھی کرتے ہیں، جستجو بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی ہمت ہے جو اتنے بڑے ادارے چلاتے ہیں اور ان اداروں کے اندر غرباء، یتیم، مسکین بچے بھی پڑھتے ہیں، اور وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنی دنیا کو چھوڑ کے ان کاموں کی طرف آتے ہیں۔ اور اتنے بڑے ادارے کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور یہ ادارے ہی نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی قلعے اور اسلامی یونیورسٹیاں ہیں، جہاں سے ہمارے جنازے پڑھنے والے، ہمیں غسل دینے والے، ہمارے بچوں کو دین سکھلانے والے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو قیامت تک دین رہنا اس کی حفاظت کرنے والے چوکیدار پیدا ہوتے ہیں۔ تو ملک کی حالات کے پیش نظر آپ کو پتہ ہے بہت مشکلات ہوتی ہیں، تو بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، بچے بھی اپنے گاؤں جاتے ہیں اور گاؤں سے جا کے عشر وغیرہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں، اور آپ کیونکہ ان کے سربراہ بھی ہیں، آپ خالی یہاں پہ نمازی نہیں ہیں، نہ میں نمازی ہوں نہ آپ خالی نمازی ہیں، آپ سب ان بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں، روحانی باپ ہیں ان کے، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ ایک 10 روپے 50 100 خرچ کرنے سے ایک بچے کے ایک قرآن آتا ہے یا ایک وقت کا وہ کھانا کھا لیتا ہے، اس قوت کے اندر جو اس نے پڑھا ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے بڑوں کو ملے گا۔ تو یہاں پہ بھی مشکلات، مالی مشکلات ہیں، تو آپ سب نے چاہتے ہوئے ان بچوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، دست شفقت رکھنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے دیے ہوئے مال میں سے کبھی کمی نہیں آنے دے گا، یہ ذریعہ نجات بنے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں کا جو باعث بنے گا، اللہ رزق میں برکت ڈالے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم إنك تحب الكريم العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس يا أرحم الراحمين، اغفر لنا يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، إن العزة لله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض.